عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ بالآخر بی جے پی کی زبان سے وہ ڈر سامنے آ ہی گیا جس کسان آندولن کو لے کر کے CAA کو لے کے انہوں نے جو بیان دیا ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ادھر راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ جب راجہ ڈرتا ہے وہ قلعہ بندی کرتا ہے۔ ادھر مہاراشٹرا میں شاید ممکن ہے کہ انتخابات جو ہے وہ بیلٹ پیپر سے شروع ہوں انتخابات۔ اس کے علاوہ کشمیر کی بیٹی عائشہ کی بات کریں گے جو کم عمر ترین خاتون پائلٹ بن گئی ہیں، اور یہ MU کے سابق طالب علم شرجیل عثمانی کے خلاف معاملہ درج کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو وہیں پر سوشل میڈیا پر اگر ایسی غلطی کی تو پاسپورٹ اور نوکری سے لے کر ان چیزوں سے بھی آپ محروم ہو سکتے ہیں۔ ایک ریاست سے فیصلہ سامنے آیا ہے، میں وہ ساری تفصیلات رکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر تبصرے کرنے بڑی مشکل اور بھاری پڑ سکتی ہیں۔ آسام کے بعد UP میں بھی سرکاری امداد یافتہ مدارس پر اس وقت شکنجہ کستا نظر آ رہا ہے۔ میانمار کی بھی بات کریں گے کہ وہاں پر فوجی بغاوت کے بعد کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہے نیچے دیا جا رہا ہے۔ 2 ملین تک ہمیں پہنچنا ہے، پہلے سے زیادہ آپ کو اس وقت محنت کرنی ہوگی، لوگوں کو شیئر کرنا ہوگا، لہٰذا جو ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ کم مدت میں ہمیں 2 ملینز کے ہدف کو پار کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے۔ بہرکیف آئیے سب سے پہلے میں آپ کو لے چلوں مہاراشٹرا میں اور اس ڈر کی بات کروں جو کسان آندولن کو لے کر کے اس وقت ڈر ستایا جا رہا ہے BJP کو۔ وہ کیا ہے؟ مہاراشٹرا کے وزیر داخلہ اور BJP لیڈر نروتم مشرا نے کہا ہے کسان کا ہنگامہ ایک تجربہ ہے، اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو لوگ CAA یا NRC دفعہ 370 اور رام مندر کے خلاف بھی احتجاج کرنا شروع کر دیں گے۔ کوئی یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ سیاہ قانون زرعی قانون میں سیاہ کیا ہے، یہ مظاہرے تصور پر مبنی ہیں، یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا ڈر سامنے لایا۔ یعنی جیسے یہ بیان سامنے آیا ہے اس کو لینے کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ تبصرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید BJP کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ اگر 3 زرعی قوانین واپس لے لیں اور کسانوں کا آندولن کامیاب ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ CAA NRC کو لے کر کے ویسے بھی احتجاج چل رہے تھے، کورونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ ختم کر لیے گئے تھے، روک لیے گئے تھے، ممکن ہے کہ وہ جو ہے واپس پھر جو ہے سڑکوں پر اتر آئے CAA کے خلاف یا NRC کے خلاف، 370 کے خلاف جو کشمیر کا تھا خصوصیات تھی، اس کے علاوہ رام مندر کو لے کر کے بھی جو فیصلے خود BJP کو پتہ ہے کہ جو ہے یہاں پر جو فیصلہ ہوا شاید غلط ہوا ہوگا، اس لیے کہ خود انہی کی زبان سے بات آ رہی ہے کہ اس طرح کے معاملے کو لے کر کے بھی جو احتجاجات ہو سکتے ہیں۔ بہرکیف ان کا ڈر جو ہے پوری طرح سے واضح طور پر سامنے آنے کے بعد اور BJP کے اس لیڈر کے بیان کے بعد جو ہے اس وقت یہ بیان بہت زیادہ تنقید کے زد میں آیا ہے۔ وہیں ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں کہ راکیش ٹکیت نے کہا ہے تازہ اپنے بیان میں کہ جب راجہ ڈرتا ہے قلعہ بندیاں کرتا ہے، یعنی کہ ہریانہ کے جیند میں منعقدہ کسانوں کی مہا پنچایت میں ٹکیت نے شرکت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب راجہ ڈرتا ہے قلعہ بندیاں کرتا ہے، دہلی میں کیلیں لگائی جا رہی ہیں، ہم وہ اپنے کھیتوں میں بھی لگاتے ہیں۔ راکیش ٹکیت نے کہا کہ ابھی تو ہم نے صرف بل واپسی کی بات کی ہے، اگر گدی واپسی کا بھی مطالبہ کرنے لگے تو پھر کیا کریں گے؟ ٹکیت نے کہا کہ جیند والوں کو ابھی دہلی کوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں رہ کر کے تحریک کو حمایت دیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جیند میں بہت بڑا بیان جاری کیا ہے، یعنی کہ انہیں واضح اشاروں میں کہا کہ ہم نے صرف بل کو لے کر کے احتجاج شروع کیا تو حالت یہ ہے کہ قلعہ بندیاں ہو گئیں، راستوں میں کیلیں ٹوکی گئیں، اور ایسا منظر پیش کر رہا ہے جیسے کہ جو ہے بارڈر کا منظر ہے۔ تو پھر سوچئے کہ اگر ہم حکومت کے خلاف اور کرسی واپسی کی بات کرنے لگیں تو پھر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ خبر ہے
کہ کیا ای وی ایم کے ساتھ بیلٹ پیپر کے ساتھ چناؤ کرائے جا سکتے ہیں، ایک سوال ہے۔ ویسے بھی ای وی ایم کو لے کر کے جو اشکالات ہیں، جو شبہات ہیں، جو شکوک ہے، وہ سارے جگ ظاہر ہیں، اور بھارت میں اس بات کو لے کر کے ہمیشہ سے بحث شروع ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ کس طرح ای وی ایم سے دھوکہ بازی ہوتی ہے، گھپلا بازی ہوتی ہے، ووٹوں کو اپنے طرف جو ہے کرنے کی باتیں ہمیشہ سے الزامات رکھتے رہے ہیں۔ اس کے ٹیکنیکل طور پر یہاں تک کہ اسمبلی میں بھی جو ہے پوری طرح اس کی دلائل اور شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مہاراشٹرا میں اس بار جو ہے بیلٹ پیپر کے ساتھ جو ہے چناؤ ہو سکے۔ مہاراشٹرا کا حکمراں اتحاد اس بات پر غور کر رہا ہے اور اس سے متعلق بل ریاستی اسمبلی میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق مہاراشٹرا اسمبلی کے اسپیکر نانا پٹولے نے انہیں بتایا کہ انہوں نے ادھو ٹھاکرے حکومت کو ای وی ایم کے ساتھ بیلٹ پیپر کے ذریعے انتخابات کرانے کے لیے ایک ڈرافٹ تیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ پٹولے نے مزید کہا کہ اگر ڈرافٹ تیار ہے تو بل بجٹ اجلاس میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ جو بل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اس کا تعلق صرف ریاستی اسمبلی اور مقامی اکائیوں کے انتخابات سے ہی ہوگا۔ اگر ادھو ٹھاکرے حکومت اس پر غور کر کے آگے بڑھتی ہے تو مہاراشٹرا ریاست میں بیلٹ پیپر اور ای وی ایم پر ایک ساتھ انتخابات کرائے جا سکتے ہیں۔ یہ بات واضح طور پر نکل کر کے سامنے آ رہی۔ پٹولے نے یہ بھی بتایا کہ آئین کے سیکشن 328 میں ایسے قانون بنانے کی اجازت دی گئی ہے اور حکمراں اتحاد کی تینوں پارٹیاں اس پر متفق نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس تعلق سے انتخابی کمیشن کے افسران سمیت کئی دیگر لوگوں سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں اور جو لوگ بیلٹ پیپر میں یقین رکھتے ہیں وہ اس پیش رفت سے خوش ہوں گے۔ تو ناظرین گرامی، اگر ایک ریاست میں اس طرح کا اقدام ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی دیکھا دیکھی دیگر ریاستوں میں بھی اس کی ابتدا ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایم پی الیکشن کے لیے بھی اس طرح کی جو اتحاد اگر ہو گیا تو ممکن ہے کہ جو شکوک و شبہات ہیں بیلٹ پیپر میں، اور بالخصوص بی جے پی پر یہ ہمیشہ سے الزامات لگتے رہے ہیں جب بھی الیکشن میں ہوتا ہے ان کی جیت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو بیلٹ اور ای وی ایم کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور چھیڑ خانی کرتے ہیں، تبھی جا کر کے وہ بڑے پیمانے پر جیت درج کرتے ہیں۔ یہ الزامات لگتے رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ آئیے ناظرین گرامی، کشمیر کی خبر کی جانب لے چلوں۔ ہندوستان کی کم عمر ترین 25 سالہ پائلٹ عائشہ کشمیری خواتین کے لیے کامیابی کی مثال بن گئی ہیں۔ سال 2011 میں عائشہ سب سے کم عمر میں اسٹوڈنٹ پائلٹ کا لائسنس حاصل کرنے والی طالبہ بنی۔ اس کے بعد روس سوکوئی ایئر بیس پر انہوں نے میک 29 کی پرواز کی تربیت حاصل کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ممبئی فلائنگ کلب BSF سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ سال 2017 میں عائشہ کو تجارتی پرواز کے لیے لائسنس حاصل ہو گیا تھا۔ نیوز ایجنسی ANI کی بات چیت کرتے ہوئے عائشہ نے کہا کہ کشمیری خواتین نے گزشتہ کچھ سالوں میں کافی کچھ ترقی کی ہے اور تعلیم کے میدان میں غیر معمولی طور پر کام کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا خیال ہے کشمیری خواتین خصوصی طور پر تعلیم کے شعبے میں بہتر کام کر رہی ہیں۔ ہر دوسری کشمیری خاتون ماسٹر اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رہی ہے اور وادی کے لوگ بہتر کام بھی کر رہے ہیں۔ عائشہ کا ماننا ہے کہ میں نے یہ شعبہ اس لیے انتخاب کیا چونکہ مجھے کم عمر سے ہی سفر کرنا اچھا لگتا تھا اور پرواز مجھے پرجوش کر دیتی تھی۔ اتنے سارے لوگوں سے ملنا ہو جاتا ہے، اس لیے میں پائلٹ بننے کی خواہش مند تھی۔ اس میں چیلنج تھا کیونکہ 9 سے 5 بجے تک کی عام ڈیسک کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اس پر پوری طرح سے جو ہے نفسیاتی طور پر مضبوط رہنا پڑتا ہے، اور کیونکہ 200 مسافروں کو لے جا رہے ہوتے ہیں اور ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ایسے میں ہر طرح سے آپ کو جو ہے تیار ہونا پڑتا ہے۔ بہرکیف عائشہ کی اس کامیابی کو الگ الگ انداز میں پیش پہلے سے بھی کیا جا چکا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پھر میڈیا کے سامنے آ کر کے جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین گرامی، شرجیل عثمانی پر ہندوؤں کے جذبات کو مجروح کرنے کا الزام لگا ہے اور FIR درج کر لی گئی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ 2 دنوں سے ہم اس بات کو سن رہے تھے۔ مہاراشٹرا کے پونے سٹی پولیس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی EVMU کے سابق طالب علم شرجیل عثمانی کے خلاف یلغار پریشد نامی تنظیم کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب میں ہندوؤں کے مذہبی جذبات مجروح کرنے اور اشتعال انگیز تقریر کے الزام میں FIR درج کرائی گئی۔ بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کے پونے کے علاقائی سیکریٹری پردیپ گاوڑے نے یہ شکایت مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور ایک مخصوص برادری کے خلاف قابل اعتراض الفاظ استعمال کرنے کے الزام میں درج کرائی۔ عثمان 30 جنوری کو پونے کے گنیش کلا چھریترا منچ میں منعقدہ یلغار پریشد کے پروگرام میں شریک ہوئے تھے۔ اس کے فوراً بعد ہی ان کا ہندو برادری کے خلاف مبینہ طور پر قابل اعتراض الفاظ استعمال کرنے کا ایک ویڈیو وائرل ہوا، جس کے بعد ان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا جانے لگا ہے۔ انہوں نے اس میں موب لنچنگ کو لے کر کے ہندو برادری کو پوری طرح سے نشانے پر لینے کی کوشش کی تھی۔ اس میں انہوں نے جو ہے کچھ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ اس وقت زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اب FIR درج کرنے کی خبریں پوری طرح سے سامنے آ چکی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں
اور بات کروں اتراکھنڈ کے ریاست کی، جہاں پر اس وقت الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور اتراکھنڈ میں جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا میں کچھ بھی ڈالنے کے اگر وہ عادی ہیں، اور اگر وہ ایک دوسرے سماج کو گالیاں بکنے کے یا پھر پولیس یا اس طرح کے ایسے محکموں کے خلاف کچھ بات کرنے کے عادی ہیں، تو پھر آپ کو چوکنا ہو جانا چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے۔ جی ہاں، زیادہ تر لوگ بغیر سوچے سمجھے سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈال دیتے ہیں، لیکن اس معاملے میں اب اتراکھنڈ کے لوگوں کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ جانے انجانے میں ہی ملک مخالف اور معاشرے کے خلاف تبصرہ آپ کو مستقبل میں دقت میں ڈال سکتا ہے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اتراکھنڈ پولیس پاسپورٹ درخواست اور اسلحہ لائسنس میں تصدیق کے وقت سوشل میڈیا پر بھی ایک شخص کا ریکارڈ کھنگال کر رپورٹ تیار کرے گی۔ اتنا ہی نہیں، نوکری درخواست کے وقت بھی آپ کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس بابت اتراکھنڈ ڈی جی پی اشوک کمار نے سبھی پولیس افسران کو سخت ہدایت دی ہیں۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی لوگ سوشل میڈیا جیسے کہ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ پر ملک مخالف کئی پوسٹ کرتے ہیں، جن پر اب لگام لگانے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اتراکھنڈ پولیس ملک کے خلاف سوشل میڈیا میں پوسٹ کرنے والوں پر اب سخت ایکشن لے گی، اور حالانکہ اس سے پہلے صرف IT ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جاتا تھا، لیکن اب اگر ملک کے خلاف کوئی سوشل میڈیا پر کچھ لکھتا ہے تو اس کو یہ بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ یہی نہیں، پولیس ایسے پوسٹ کرنے والوں کو پاسپورٹ سے لے کر اسلحہ، لائسنس اور نوکری تک سے محروم کر سکتی ہے۔ یہ یہاں کے پولیس کو خصوصی اختیارات دیے جانے کی خبر اتراکھنڈ سے آ رہی ہیں، لہٰذا سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے وقت بہت ہی دھیان سے ریٹویٹ کریں، شیئر کریں، فارورڈ کریں، جو بھی کریں، لیکن کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی، اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں UP کی۔ ریاست آسام کے بعد اب اتر پردیش میں بھی سرکاری امداد یافتہ دینی مدارس کے وجود پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہاں بھی نैاں ڈبونے والے خود اپنے ہی لوگ ہیں۔ UP کے 560 امداد یافتہ دینی مدارس پر یوگی حکومت کا شکنجہ کستا جا رہا ہے۔ امداد یافتہ دینی مدارس میں سنگین قسم کی مالی بدعنوانی اور اساتذہ کے استحصال کی شکایات موصول ہونے کے بعد یوگی حکومت امداد یافتہ دینی مدارس کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے تمام امداد یافتہ دینی مدارس سے جواب طلب کر لیا گیا ہے اور نوٹس جاری کر دی گئی ہے۔ دراصل گزشتہ دنوں دینی مدارس سے ہی تعلق رکھنے والے 3 افراد، جیسے میں نے شروع میں کہا نا اپنے ہی لوگوں نے نیا ڈبویا ہے، جنید اختر، شمیم احمد اور ریاض قاسمی نے مدارس میں پائے جانے والی سنگین قسم کی مالی بدعنوانیوں کی شکایت وزیر اعظم نریندر مودی سے کی تھی۔ جنید اختر، شمیم احمد اور ریاض قاسمی نے وزیر اعظم مودی کو لکھے خط میں دینی مدارس پر موٹی رقم لے کر تقرری کرنے اور مینجمنٹ کی طرف سے اپنے رشتہ داروں کو ملازمت دینے کا الزام لگایا تھا۔ یوگی حکومت کی طرف سے جاری کردہ سرکولر میں تمام امداد یافتہ مدارس سے اس وقت جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اب اگلے دنوں میں کیا کچھ فیصلے ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے واضح ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ حالات ہیں اپنے قوم کی۔ آئیے بات کرتے ہیں میانمار کی۔ میانمار میں فوجی بغاوت اور ملک کی معزول کردہ سربراہ آنگ سان سوچی کی گرفتاری کے بعد سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو گئی ہے۔ تحریک میں نوجوان، طلباء اور طبی عملہ پیش ہے۔ میانمار کے 70 اسپتالوں کے عملے نے فوج کے اقتدار پر قبضے کے خلاف احتجاجاً کام کرنا اب چھوڑ دیا ہے۔ فوجی بغاوت کے خلاف حال ہی میں قائم ہونے والی سول نافرمانی کی تحریک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کے 30 ٹاؤنز میں موجود اسپتالوں کے عملے نے فوجی قیادت کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس تحریک میں 4 ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، تاہم وہ اپنا نام ظاہر کرنا نہیں چاہتے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث عوام کو پہلے ہی شدید مشکلات کا سامنا ہے اور ان حالات میں فوج اپنے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے۔ بیان کے مطابق فوج نے تاثر دیا ہے کہ ان کے نزدیک غریب مریضوں کا کوئی احترام نہیں، اس لیے ہم ناجائز فوجی حکومت کے کسی بھی حکم کی تعمیل نہیں کریں گے۔ خبر رساں ادارے رائٹر سے بات کرتے ہوئے انگون سے تعلق رکھنے والے 29 سالہ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ فوجی اہلکار واپس اپنی بیرکوں میں چلے جائیں، ان کی وجہ سے ڈاکٹرز اسپتالوں میں نہیں آ رہے۔ یاد رہے کہ میانمار کی فوج نے 1 فروری کو اقتدار پر قبضہ کرتے ہوئے نوبل انعام یافتہ، جس کا انعام واپس لے لیا گیا تھا، اور متنازع لیڈر اور ظالموں کا ساتھ دینے والی سربراہ آنگ سان سوچی سمیت حکمراں جماعت نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی کی درجنوں رہنماؤں کو حراست میں لے لیا، اور وہ ابھی تک حراست میں ہی ہیں۔ فوج نے گزشتہ برس نومبر میں ہونے والے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات عائد کیے، تاہم اس حوالے سے فوج نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے۔ البتہ ملک بھر میں 1 سال کے لیے ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے انتخابات کرانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔
بھائی ناظرین گرامی، امریکہ اور مغربی ملکوں نے میانمار میں فوجی بغاوت کی مذمت کی ہے، جبکہ اتنی مذمت انہوں نے اس وقت نہیں کی تھی جتنی جو ہے میانمار کی حکومت اور یہاں کی فوج مسلمانوں کو مار رہی تھی اور مسلمانوں کا قتل عام کر رہی تھی، جبکہ عالمی رہنما کے مطالبات کے باوجود 75 سالہ آنگ سان سوچی بدستور قید ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں پر فوجی بغاوت ہوتی ہی پورا امریکہ کو سر میں درد شروع ہو گیا اور نہ جانے گئی نہ کچھ، بلکہ صرف یہاں جو حکومت تھی اس کو گرایا گیا، جبکہ امریکہ خود پشت پناہی کرتے ہوئے کئی عرب ممالک ایسے ہیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک ایسے تھے جہاں پر جو ہے حکومتیں گرا دی گئی تھی۔ ترکی میں بھی اس طرح کا معاملہ اپنانے کی کوشش ہوئی، لیکن ان کو جو ہے وہاں پر ہار ہوئی تھی، شکست ہوئی تھی۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جس انداز میں امریکہ اور مغربی ممالک اس وقت چلا رہے ہیں کہ فوجی بغاوت ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر یہی وہ اس وقت چلاتے اور یہاں کی حکومت کے خلاف اور یہاں کی فوج کے خلاف اگر وہ کوئی کارروائی کرتے، جب یہ یہاں کے باشندوں کو یعنی بالخصوص مسلمانوں کو اور برمی مسلمانوں کو جو ہے قتل عام مچا رہے تھے، زندہ جلا رہے تھے اور خواتین کے ساتھ جو ہے زنا بالجبر کے ایسے ہولناک اور کرہی واردات انجام دے رہے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اور سوچ بھی نہیں جا سکتا، اس وقت ان کی زبانیں گنگ تھی، صرف کچھ مذمتی بیانات پر اکتفا کر لیا اور اب صبح سے شام تک یہاں کی فوجی بغاوت کو لے کر کے چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے دو ویڈیو میں آپ کو اس وقت دکھاؤں آخر میں چلتے چلتے۔ جی یہ ویڈیو دیکھ لیجئے جو آپ کے یہاں پر اس وقت چل رہی ہے۔ دراصل بی ایم سی جوائنٹ میونسپل کمشنر رمیش پوار جو اس وقت کالے کوٹ میں ہیں اور وہ ہاتھ میں کچھ پی رہے ہیں، دراصل وہ پانی نہیں ہے بلکہ سینیٹائزر کی بوتل ہے جو غلطی سے ان کے سامنے رکھ دی گئی تھی اور پانی سمجھ کر کے انہوں نے پی لیا، اور یہ پریزنٹیشن پیش کرنے والے تھے اور تمام معاملے کے سامنے اس وقت، لیکن اچانک ان کو روک دیا گیا ہے اور اب ان کی صحت صحیح ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ کو پینے کی چیز دی جائے تو پہلے اس کو چھان بین کریں، دیکھیں، پھر اس کے بعد اس کا استعمال کریں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے